اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ IYS سے اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ اب میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرتی ہوں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکچر کا نام بتاتی ہوں۔ لیکچر کا نام ہے ہمارے پاس اسلام میں حلال و حرام کا تصور، جو کہ آپ کے پیج نمبر 34 پر موجود ہے، اسلامیات کے پیج نمبر 34 پر موجود ہے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگ پلیز لیکچر کے دوران کوئی بھی ہینڈ ریز نہیں کرے گا۔ لیکچر کے آخر میں جو کوشچن ہے وہ آپ نے پوچھنا ہے۔ اپنی کاپی پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکچر کے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور جتنی بھی سلائیڈز آپ کو کمپیوٹر پہ شو ہو رہی ہیں آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں حلال و حرام کا تصور۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پابند فرمایا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انبیاء اور رسول کے ذریعے اپنے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، اور اسی میں قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں قرآن میں واضح احکامات دے دیے ہیں۔ ان احکامات کو جاننا سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں منع فرمایا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایسے کاموں کے لیے ناجائز اور حرام کے لفظ استعمال ہوئے، اور بعض چیزوں کی اجازت دی ہے، انہیں حلال اور جائز کہا گیا ہے۔ حلال، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حلال، یعنی اسلام میں جن کاموں اور چیزوں کی اجازت دی ہے انہیں حلال اور جائز کہا گیا ہے۔ اسلام میں حلال سے مراد وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہو۔ وہ چیزیں یا وہ کام جو اسلامی شریعت میں حرام نہ ہوں اور ان کا استعمال درست اور جائز ہو، وہ حلال ہے۔ قرآنی آیت کی روشنی میں حلال کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی۔ قرآنی آیت ہے، اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمارے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی اطاعت و عبادت کرنی چاہیے، اس کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ فرض عبادت ادا کرنے کے بعد حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا سب سے اہم فرض ہے۔ اب ہم حرام کا تصور پڑھتے ہیں کہ حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض کاموں اور چیزوں سے منع فرمایا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایسے کاموں کے لیے ناجائز اور حرام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی حرام وہ کام ہے جس کا چھوڑ دینا ضروری ہے اور اس کو اسلام میں منع کیا گیا ہو، اس کے کرنے کے ثبوت میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، اور یہ بات دلیل سے ثابت ہو، یعنی قرآن پاک میں اس کا حکم آ چکا ہو۔ اس حکم کا انکار کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہ فرمائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا، یعنی اگر ہم نے پہننے والا کپڑا خریدا ہے اور اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ حرام کی ہے تو ہماری نماز تک قبول نہیں ہوگی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جسم ہرگز جنت میں نہ داخل ہوگا جس کو حرام غذا دی گئی ہو،
یعنی حرام چیز کا استعمال، حرام رزق کا کھانا ہمارے لیے بہت بڑے وبال کا سبب ہوگا۔ بہت بڑا وبال کیا کہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی جہنم کی وعید سنا دی گئی ہے کہ اگر ہم حرام رزق استعمال کریں گے یا کوئی بھی حرام کام کریں گے تو ہمیں جہنم کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اسلام میں حرام اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کی حرمت قرآن حکیم سے ثابت ہو، یعنی قرآن حکیم نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ وہ کون کون سی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ خنزیر کا گوشت، یعنی وہ جانور جس کا نام خنزیر ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، ذبیحہ مطلب ہوتا ہے ذبح کرنے والا جانور، یعنی وہ جانور جسے ہم ذبح کریں لیکن اس اللہ کے بجائے کسی اور یعنی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ جوئے اور پانسے سے حاصل ہونے والی رقم، یعنی کسی بھی کھیل یا اس کے بدلے میں جو ہم پیسہ لیتے ہیں اسے جوا کہا جاتا ہے، اس کے ہارنے یا جیتنے میں، تو اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی کیا ہے؟ حرام رزق ہے، اور حرام رزق کھانے والا کیا ہوگا؟ جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا۔ دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تجارت میں دھوکہ دہی نہ کرو، یعنی اگر آپ کے مال میں کسی بھی قسم کی خرابی ہے یا کسی بھی قسم کا نقص ہے تو وہ خریدنے والے کو بتا دیا جائے۔ دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال جو ہے وہ بھی حرام رزق ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا ہوا مال یا رقم، یعنی اگر ہم اپنے مال پر جھوٹی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے جبکہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہو تو اس سے حاصل ہونے والا رقم بھی کیا ہوگی؟ حرام رزق میں اس کا شمار ہوگا۔ قسمت کا حال معلوم کرنے یا فال نکالنے کا کام، جس طرح ہم ستاروں کا حال معلوم کرتے ہیں یا نجومیوں سے اپنی باتیں معلوم نکلواتے ہیں، یہ سب کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایسی تنخواہ جس میں ملازم نے اپنے ذمے کا کام پورا نہ کیا گیا ہو، یعنی ملازم کام تو کرنے جائیں لیکن وہاں پر فارغ بیٹھے رہیں اور جتنا بھی کام ان کے ذمے ہے وہ پورا نہ کریں تو اسے کیا کہا گیا ہے؟ اس سے ملنے والی تنخواہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود کیا ہے کہ اگر قرض دے کر کوئی نفع کمایا جائے تو وہ سود ہے۔ سود کے ذریعے بھی حاصل ہونے والی رقم حرام رزق ہے۔ چوری اور ڈکیتی کا مال، یعنی چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اس سے بھی جو مال ہوگا وہ حرام رزق ہے۔ شراب اور دوسرے مسلمان کا غصب کیا ہوا مال، دوسرے مسلمان کا غصب کیا ہوا مال، اس میں یتیم بھی آ جاتے ہیں کہ اگر ظلماً ہم نے یتیم کا مال بھی کھایا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں سزا کی وعید ہے۔ سود کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سود ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں جس کا ترجمہ میں نے اب آپ کو بتایا ہے، اس میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی سامان وغیرہ فروخت کر کے نفع کماتے ہیں تو اس کو تو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اور اسی طرح قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے، سورہ بقرہ کی جو آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے اس میں ہے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی وہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کوئی سامان فروخت کر کے یعنی سامان بیچ کر نفع کماتے ہیں تو وہ تو حلال ہے، لیکن اگر کوئی قرض دے کر نفع کماتے ہیں تو وہ سود کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ سامان تجارت کا مقصد یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کما جائے، لیکن رقم اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، اسے سامان تجارت بنا کر اسے نفع کمایا جائے، یعنی کوئی رقم اس
کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم اس رقم کو یعنی اسے نقد رقم کو جو پیسے ہوتے ہیں اسے سامان تجارت بنا کر نفع کمائیں۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی جو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے سود لیا کرتے تھے، اب اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، لیکن اب جب حکم آ گیا ہے سود کا تو پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ کے حکم میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے۔ تو جیسے مشرکین کہا کرتے تھے کہ سود کو حرام کیوں قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میں نے حکم دے دیا ہے، تو اگر کس نے ہماری حکم عدولی کی اور واپس حرام کی طرف لوٹا تو وہ جہنمی ہے، یعنی اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی حرام مال کمائے گا پھر اس سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو اس کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، لیکن برائی کو نیکی کے ذریعے مٹاتا ہے۔ یعنی حرام کا وبال کیا ہے کہ اگر حرام مال کوئی شخص کمائے گا تو اس سے صدقہ بھی کرے گا، یعنی صدقہ کیا کہ آپ پیسے نکالتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ پیسے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص حرام مال کمائے گا، اب حرام مال کمانے کا ہم نے آپ کو بتا دیا، یعنی ایسی تنخواہ جس میں ملازم نے اپنے ذمے کا کام پورا نہ کیا گیا ہو، یا پھر اور حرام مال کیسے آتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا ہوا مال، یا پھر رشوت کے ذریعے کمائی ہوئی رقم، یہ سب جو مال ہیں وہ کیا ہیں، حرام۔ تو اگر ان سے صدقہ بھی کریں گے تو کیا ہوگا، وہ قبول نہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کما لیں حرام مال لیکن اس سے صدقہ کریں تاکہ ہماری بچت ہو جائے، ہم دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، تو ایسے نہ ہوگا، اور نہ ہی اس مال میں برکت ہوگی۔ یعنی آپ بھلے سے صدقہ بھی کریں گے لیکن پھر بھی حرام مال میں برکت نہ ہوگی، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو اس میں دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی اگر اس نے حرام مال کمایا اور پھر وہ اپنی آل اولاد کے لیے چھوڑ کر گیا وہ حرام مال، تو کیا ہوگا، وہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے علاوہ وہ ذبیحہ بھی جس پر اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی اس کے علاوہ حرام رزق، حرام کے بارے میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ حرام جانور یعنی حرام رزق کیا ہے، کہ حرام قرآن کریم میں کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ترجمہ ہے کہ حرام کر دیا گیا تم پر مردار یعنی مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت جیسے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، اور وہ جانور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو جانور مر جائے گلا گھٹنے سے وہ بھی حرام ہے، چوٹ لگنے سے یا مر جائے گر پڑنے سے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی حرام ہے، اور جس کو پھاڑ ڈالے کوئی درندہ۔ یعنی ہم نے یہ بتایا کہ یہاں پر حرام رزق کون کون سے ہیں، وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ ایسا جانور بھی جو مردار ہو، اس کا خون، اور وہ جانور جس پہ اللہ کے سوائے کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جانور جو مر جائے گلا گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے، یا پھر گر پڑنے سے، یا کوئی اور درندہ یعنی یا کوئی اور جانور جو ہے وہ اسے مار ڈالے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں تو وہ شخص ہم میں سے نہیں، اور وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یعنی حرام کا وبال کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے یہ بھی دعویٰ کیا یعنی کسی اور کی چیز اٹھا لی تو وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، ہم میں سے نہیں، یعنی اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، اس چیز کو بھی۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ نے اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دی۔
یعنی حرام کا وبال کیا ہے کہ اگر جھوٹی قسم بھی کھا کر ہم کسی مسلمان کا حق ماریں گے تو جہنم واجب کر دی جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر ظلمن یتیم کا مال بھی کھائیں گے، یعنی ایک یتیم ہے، اگر اس نے اپنی ذمہ داری آپ کو دی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہم ظلم کر کے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور اس کے مال پر اپنا قبضہ جمائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جہنم واجب کر دی۔ واجب کا مطلب ہے کہ جہنم لازم کر دی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ ایک آدمی نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم کسی کی چیز لیں اور وہ معمولی ہی چیز ہو تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، چاہے پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک عام سے درخت کی ایک ٹہنی بھی اگر ہم کسی دوسری کی لے کر اور اس پر اپنا حق جتائیں تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے حرام رزق ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں محنت کے ذریعے کمانے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے الکاسب حبیب اللہ، یعنی حلال ذرائع میں حلال چیزوں کا کاروبار، یعنی کھیتی باڑی، حلال جانوروں کا شکار، ملازمت وغیرہ شامل ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ کا ترجمہ ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کسب حلال یعنی محنت سے کمانا انبیاء کا شیوا تھا، یعنی نہایت افضل عمل ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے حلال ذرائع سے روزی کما کر اپنی گزر بسر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تلواریں اور زرہ بختر بنایا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی۔ یعنی یہ وہ تمام کام ہیں جن کے ذریعے انبیاء علیہ السلام نے ہمیں حلال رزق کمانے کی تعلیم دی۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حرام جو بھی حرام چیزوں کا کاروبار ہے، جیسے حرام جانوروں کا شکار، چوری، منشیات، ان سے وہ کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں کسب حلال کی یعنی حلال رزق سے کمائی ہوئی تاکید کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ کسب حلال کو یعنی حلال رزق کمانے کو اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے۔ سورہ نحل کا ترجمہ ہے بس اللہ نے جو تم کو حلال رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، حلال رزق کھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حلال ذرائع میں کیا ہے، حلال چیزوں کا کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، ان سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ حلال رزق ہوتا ہے۔ یعنی ملازمت، اگر ہم ملازمت بالکل اپنی پوری ذمہ داری سے کر رہے ہیں تو اس سے بھی حاصل ہونے والا رزق کیا ہے، حلال۔ کھیتی باڑی کرنا، صنعت، حرفت یعنی تجارت، یہ سب کیا ہیں، اگر حلال طریقے سے کیا جائیں تو ان سے حاصل ہونے والا رزق کیا ہے، حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے حلال طریقے سے روزی کمانے کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ حلال کمائی سے دیا ہوا صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یعنی وہی صدقہ و خیرات جو کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو وہی قبول ہوگا۔ یعنی حرام مال سے اگر ہم صدقہ بھی کریں گے تو وہ قبول نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ حرام کمائے اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں، یعنی وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بندے سے پوچھا کہ دنیاوی اخراجات کے لیے کیا کرتے ہو؟ اس کا مطلب تھا کہ تمہاری دن بھر کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی خرچ اٹھاتا ہے۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عبادت تم نہیں تمہارا بھائی کرتا ہے۔ یعنی اس سے کیا مطلب ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو حلال روزی کما رہا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اس کو کس کا درجہ دیا گیا ہے؟ عبادت قرار دیا گیا ہے، اس کو عبادت کرنے کا درجہ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ اس سے بہتر ہے، حلال روزی کمانا اس شخص سے بہتر ہے جو کہ دن بھر روزے رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو۔ اس بات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ محنت کر کے رزق حاصل کرنا اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اللہ کے نزدیک عین عبادت ہے۔ حلال رزق پر پڑنے والی اولاد بھی نیک اور صالح ہوتی ہے اور ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، ماں باپ کے ہر حکم مانتی ہے۔ حلال رزق کمانے والا محتاجی اور ذلت اور رسوائی سے بچا رہتا ہے اور ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، یعنی اسے کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں رہتی۔ وہ فضول خرچی، عیش و عشرت، گمراہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آمدنی کو جائز کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیسے کی حوث انسان سے حلال و حرام کی تمیز چھین لیتی ہے اور اسے انجام دینے سے بے خبر رہتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ حلال رزق کے حصول کی کوشش کریں اور حرام کمائی سے بچیں۔ حرام ذرائع آمدنی بڑھ جانے کی وجوہات کیا ہیں کہ لوگ کیوں جو ہے وہ حرام آمدنی، زیادہ سے زیادہ پیسے کی ہوس اور پیسے کی لالچ میں حرام کی طرف بڑھتے ہیں؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ محنت سے بچنے کے لیے حرام ذرائع آمدنی اختیار کیے جاتے ہیں کہ ہم محنت نہ کریں بلکہ سارا دن بیٹھے رہیں، دوسروں سے کام کرواتے رہیں اور ایسے ہی ٹائم گزار کر آ جائیں جہاں بھی ہم ملازمت کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایسی تنخواہ سے آنے والا پیسہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو محنت سے بچنے کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے؟ حرام ذرائع آمدنی اختیار کی جاتی ہے۔ لالچ اور دکھاوے کے لیے لوگ حرام ذرائع آمدنی اختیار کرتے ہیں، یعنی لالچ اور دکھاوا، زیادہ سے زیادہ پیسوں کا دکھایا جانا، لالچ کرنا کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوں، اور دکھاوا کہ ہم ہر چیز میں دوسروں سے بڑھنے کی کوشش میں کیا کرتے ہیں؟ حرام رزق کی طرف آ جاتے ہیں۔ حرام رزق کیا ہے؟ حرام رزق پہلے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جھوٹی قسم کھا کے، رشوت لے کر، یہ تمام یعنی رشوت لے کر کھایا ہوا مال، یہ تمام کیا ہے؟ حرام رزق۔ علم یا شعور کی کمی کی وجہ سے بھی ہم لوگ حرام کو اختیار کرتے ہیں۔ علم یا شعور کی کمی کیا؟ یہی جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حرام کا کتنا بڑا وبال ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرام رزق کا کیا کیا ہے، کون کون سا ہے، یعنی حرام جانور ہم نے نہیں کھانا، حرام ذرائع سے ہم نے پیسہ نہیں کمانا۔ تو جن لوگوں میں اس علم کی کمی ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ حرام کی طرف آتے ہیں۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، زیادہ سے زیادہ دکھاوا ہو، اس کے لیے بھی ہم کس کی طرف آتے ہیں؟ حرام کی طرف آتے ہیں۔ مذہب سے دوری بھی حرام ذرائع آمدنی بڑھ جانے کا سبب ہے۔ مذہب سے دوری کیوں؟ کیونکہ مذہب میں، قرآن کریم میں ہی حرام کے بارے میں پوری وضاحت ہے کہ کون کون سی چیز حرام ہے۔ اس لیے جو لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، جن کو قرآن پاک کے احکامات کا نہیں پتہ، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ حرام ذرائع، حرام ہی طریقے سے اپنا خرچ کرتے ہیں، حرام پسندی کی وجہ سے اور دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کے لیے۔ یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ہم حرام رزق کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کریں؟ ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کریں، یعنی ہمیشہ رزق حلال ہی کمانے کی کوشش کریں، حرام کمائی سے بچیں تاکہ ہماری عبادات اور صدقہ و خیرات قبول ہو اور ہمارے رزق میں برکت ہو۔ کیونکہ حدیث نبوی ہے، فرض عبادات ادا کرنے کے بعد حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا ہی کیا ہے؟ سب سے اہم فرض ہے۔ یہ آپ کا آج کا اسلام میں حلال و حرام کا تصور تھا۔ میں ایک بات اس میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے واضح احکامات ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے۔
تو حلال ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی جن کاموں کی اجازت دی ہے انہیں حلال کہا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور ہم حلال رزق کمائیں، حلال رزق کھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ یہی کیا ہے؟ ہمارا سب سے اہم فرض ہے۔ اور حرام وہ چیزیں ہیں، وہ کام ہیں جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور قرآن کریم میں واضح احکام ہیں اور کہ کون کون سی چیزیں ناجائز ہیں، اور حرام کا واضح احکام ہے۔ حرام رزق کون کون سا ہے؟ خنزیر کا، اسلام میں حرام رزق کس کو قرار دیا گیا ہے؟ یعنی وہ ذبیحہ جس پہ اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے۔ ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ ذبح کرنے والے جانور کو۔ خنزیر کا گوشت، جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا ہوا مال، دھوکہ دیا ہوا مال، قسمت کا حال معلوم کرنے یا فال نکالنے کا کام، سود، چوری، ڈکیتی، دوسرے مسلمان کا غصب کیا ہوا مال، کسی یتیم کا کھایا ہوا مال، یہ سب وہ کام ہیں جو مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ حرام کا وبال کیا ہے؟ کہ حرام کا وبال حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام رزق کھانے والا کہاں جائے گا؟ حرام رزق کھانے والا دوزخ میں جائے گا۔ یعنی اگر ہم حرام رزق سے کوئی صدقہ بھی کریں گے تو وہ صدقہ قابل قبول نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے 10 درہم کا بھی کپڑا خریدا اور 1 درہم حرام کا تھا تو اس کی کوئی نماز بھی قبول نہ ہوگی، یعنی وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ دوزخ میں بنا لے۔ اور اس کے علاوہ حلال رزق کمانے والے کو محنت سے کمانے والے کو عبادت کا درجہ قرار دیا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا۔ اب آخر میں آپ کو گھر کا کام بتاتی ہوں کہ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا سوال ہے قرآن کریم میں کن کن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے، یعنی آپ نے وہ تمام چیزیں بتانی ہیں جن کا قرآن کریم میں حرمت آئی ہے۔ یہ سلائیڈ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، آپ کی بک میں بھی ہے کہ آپ نے وہ تمام چیزیں بتانی ہیں جن کو حرام کہا گیا ہے۔ آپ کی بک کے پیج نمبر 35 میں موجود ہے۔ سوال نمبر 2 ہے حلال رزق کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھیں۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 36 میں موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تو اس نے جو جواب دیا اور وہ پورا واقعہ جو ہے وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حرام ذرائع آمدنی بڑھ جانے کی وجوہات بیان کریں، کہ ایک انسان کوئی بھی شخص جو ہے وہ حرام ذرائع پر کیوں آتا ہے۔ اس کی پوری سلائیڈ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، اور لیکچر میں سے بھی جو پوائنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کیے ہیں آپ نے، اس میں سے آپ اس کا جواب لکھ کر تفصیلی بیان کریں گے۔ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ آپ کے تفصیلی سوالات ہیں، اور آپ نے تفصیل سے اس کا کام کرنا ہے، یعنی باقاعدہ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اسلام میں حلال حرام کا تصور، اور یہ 3 سوالات لکھنے ہیں اور ان کے جوابات دینے ہیں۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی صفائی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔